28वें پارے میں پہلے ہے سورت مجادلہ۔ سورت مجادلہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کی ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک اللہ موجود ہے۔ یہ کسی اور صورت میں نہیں ہے۔ اس صورت کی ہر آیت میں اللہ یہ لفظ، اللہ تعالیٰ کے اور بھی اسماء گرامی ہے نا، تو اللہ کا سب سے عظیم نام جس کو ہم اس میں جلالت کہتے ہیں اللہ، اس کی ہر آیت میں موجود ہے، اور اس کی 22 آیات ہیں۔ آخری آیت سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، بے شک جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں آپ ان کو ایسا نہیں پائیں گے۔ جس کا اللہ پر یقین ہے، قیامت پر یقین ہے، وہ ایسے نہیں کرے گا۔ کیسے نہیں کرے گا؟ کیا نہیں کرے گا؟ کہ وہ ان سے محبت رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھیں۔ ایمان والا اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے محبت نہیں کرے گا۔ ایمان والے کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے وہ محبت کرے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ دل کا مومن، پکا مومن، سچا مومن وہ ہے جس کی محبت اللہ کے لیے، عداوت اللہ کے لیے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے محبت نہیں کرتا۔ اچھا فرمایا یہ لوگ جو ہے نا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، یعنی نقش کر دیا ہے، اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی، اور انہیں ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔ اور جنت کی بھی بات ہوگی، اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا، اور پھر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں، سنو بے شک اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں۔ جب غزوہ بدر تھا نا، تو حضرت ابو بکر صدیق تو حضور کے ساتھ تھے نا، لیکن دشمنوں کی صف میں حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے بھی تھے۔ جب اپنے بیٹے کو دیکھا نا کہ حضور کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہے، عرض کرنے لگے آقا مجھے اجازت دیں، اس کا تو سر میں خود اتار کے آتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں ابو بکر تو نہ جا، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے کان اور آنکھیں ہوتی ہیں، تو میرے پاس ہی رہ، تجھے نہیں ادھر بھیجنا۔ بعد میں یہ بیٹے بھی صحابیت کے شرف سے فیض پایا، انہوں نے یہ بھی صحابی بن گئے، ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد کافی عرصہ جب گزرا تو ایک بار کہنے لگے ابو جی یاد ہے آپ غزوہ بدر؟ ہاں بیٹا یاد ہے، آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، کئی بار آپ میری تلوار کے نیچے آئے لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کہنے لگے پتر تو ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آتا نا، جب تو رسول اللہ کے دشمنوں میں تھا میں نہ لحاظ کرتا کہ میرا بیٹا ہے، میں نے تو اڑا دینا تھا تجھے۔ تو جن کے دلوں میں ایمان نقش ہے نا، ان کے لیے سب سے اہم محبت یا اللہ کی ہے یا اللہ کے حبیب کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جلندری صاحب کا شعر تو یاد ہی ہوگا نا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ اللہ والے ہیں۔ اللہ والے وہ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے ان کی محبت نہیں ہوتی۔ یہ دنیا منافقت
کا مقام ہے یا منافقت عروج پر ہے؟ دشمن سے بھی پیار ہے، دشمن کے دشمن سے بھی پیار ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو دوست کا دشمن ہوتا ہے نا وہ دشمن ہوتا ہے، اور جو دوست کا دوست ہوتا ہے وہ بھی دوست ہوتا ہے۔ تو جس کے ساتھ پیار ہو اس کے پیاروں سے پیار ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ پیار ہو اس کے دشمن کتنے ہی حسین سونے من موڑے کیوں نہ ہو وہ بھاتے نہیں آنکھوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔